بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور مشکل ترین دور تھا۔ جواب دیا کہ جب تک عثمان کے قاتلوں کو ہمارے حوالے نہ کرو گے تو ہم بیعت نہ کریں گے۔ یہ اختلافات اتنے بڑے کہ جنگ تک بات جا پہنچی، اور اس کے بعد دونوں طرف سے دو آدمی مقرر ہوئے کہ اس جھگڑے کا فیصلہ کریں۔ حضرت علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے اور حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت عمرو بن العاص تھے۔ تھوڑی بہت بحث کے بعد ان دونوں حضرات نے مل کر یہ طے کیا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں خلافت سے الگ کر دیے جائیں اور مسلمان کسی تیسرے شخص کو خلیفہ بنا لیں، مگر یہ تحکیم بھی کوئی فیصلہ کن ثابت نہ ہو سکی اور مزید اختلافات ہی بڑھنے لگے۔ حضرت علی نے پھر شام پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اب کی بار خود ان کے لشکر میں جھگڑا پیدا ہو گیا اور خارجیوں کی ایک نئی جماعت پیدا ہو گئی جو خود حضرت علی کی مخالف ہو گئی۔ اس کی تہ میں بھی وہی سبائی کام کر رہے تھے۔ یہ لوگ کسی طرح نہ چاہتے تھے کہ لڑائی ختم ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ والی لڑائی جنگ جمل انہی کی سازشوں کا نتیجہ تھی۔ حضرت معاویہ والی لڑائی جنگ صفین انہی کی وجہ سے ہوئی، اور جب حضرت علی کو فتح ہونے لگی ان لوگوں کو نظر آیا کہ اس کے بعد ہماری باری ہے تو قرآن کی آڑ لے لی اور حضرت علی کو مجبور کیا کہ جیتی جتائی لڑائی ختم کر دیں۔ پھر جب واقعہ تحکیم ہوا اور انہیں معلوم ہوا کہ صلح ہو جانے والی ہے جس کے بعد ہماری خیر نہیں، تو اسے کفر قرار دیا اور حضرت علی سے کہا کہ اس گناہ سے توبہ کیجیے ورنہ ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اب جب حضرت علی نے غلط فیصلہ ناپسند کیا اور چاہا کہ شام پر چڑھائی کریں، تو انہیں خیال ہوا کہ اگر اس میں حضرت علی کو کامیابی ہو گئی تو اس کے بعد ہمارا نمبر ہے، لہذا انہوں نے اس کی مخالفت کی اور شام کی طرف جانے کی بجائے خود حضرت علی کے خلاف ہو گئے اور ہنگامہ شروع کر دیا۔ حضرت علی نے لاکھ کوشش کی کہ یہ کسی طرح سمجھ جائیں اور اپنی شرارت سے باز آ جائیں، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی، اور سنتے کیا، ان کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ مسلمانوں میں تفرقہ قائم رہے۔ مجبوراً حضرت علی نے ان کے مقابلہ کی تیاری کی اور نہروان کے مقام پر بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی جس میں خارجیوں کو بڑی شکست ہوئی۔ یہ قصہ ختم ہوا تو حضرت علی نے پھر شام کا ارادہ کیا، لیکن کوئی بھی تیار نہ ہوا اور جھوٹ موٹ بہانے کر کے گھروں میں بیٹھ گئے۔ حضرت علی نے یہ رنگ دیکھا تو کوفہ واپس تشریف لائے، یہاں روزانہ تقریریں کرتے اور لوگوں کو جوش دلاتے، لیکن نتیجہ کچھ نہ ہوا۔ آخر تھک ہار کر شام کا خیال ہی چھوڑ دیا۔ بالآخر 40 ہجری میں دونوں طرف کے لوگ بڑی پس و پیش اور طویل خط و کتابت کے بعد اس بات پر راضی ہوئے کہ شام اور اس کے قریب کے علاقے پر امیر معاویہ اور عراق اور اس کے قریبی علاقے حجاز و خراسان وغیرہ پر حضرت علی کی خلافت باقی رہے۔ نہروان کے میدان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خارجیوں کا صفایا کر دیا تھا، تاہم اس جماعت کے کچھ لوگ ملک میں اب بھی باقی تھے۔ ان میں سے 3 آدمیوں نے مل کر یہ عہد کیا کہ حضرت علی، امیر معاویہ اور عمرو بن العاص تینوں کا ایک ہی دن ایک ہی وقت خاتمہ کر دیں۔ 15 رمضان سن 40 ہجری کو امیر معاویہ پر بوقت فجر دمشق کی مسجد میں حملہ ہوا، مگر وار اوچھا پڑا اور حضرت امیر معاویہ بچ گئے۔ حضرت عمرو بن العاص اتفاقاً اس دن مسجد نہ جا سکے، ان کی جگہ ایک دوسرا شخص نماز پڑھنے نکلا اور ان کے شبہ میں شہید ہو گیا۔ اسی 15 رمضان 40 ہجری کو صبح کے وقت حضرت کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے تھے۔ مسجد میں قدم رکھتے ہی عبد الرحمن بن ملجم خارجی نے سر پر تلوار ماری، زخم ایسا گہرا تھا کہ بچ نہ سکے، اور تیسرے دن 17 رمضان مبارک 40 ہجری کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔